کہا جاتا ہے کہ یہ گڑیا صرف بچوں کا دل بہلانے کے لیے نہیں بنی تھی، یہ کسی کے اندر چھپے درد، اندھیرے اور انتقام کا پتلا تھی۔ یہ سب تب شروع ہوا جب ماہین کو اس کی سالگرہ پر ایک گڑیا تحفے میں ملی۔ گڑیا کی آنکھیں کچھ عجیب سی تھیں، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ہر وقت چپ چاپ کسی کو گھورتی رہتی ہو۔ گڑیا کے پیچھے ایک چھوٹا سا کاغذ چپکا ہوا تھا، اس پر لکھا تھا لبوبو۔ شروع میں اسے سب نے ایک عام گڑیا ہی سمجھا، لیکن کچھ دن بعد حالات بدلنے لگے۔ ماہین بہت خوش تھی، وہ گڑیا جو ہر جگہ ساتھ لے جاتی، سوتے وقت بھی اپنے پاس رکھتی۔ مگر چند دن ہی گزرے تھے کہ اس کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ پہلے وہ ہنسی خوشی باتیں کرتی تھی، لیکن اب وہ زیادہ تر خاموش رہنے لگی۔ کبھی کبھار وہ گڑیا سے آہستہ آہستہ باتیں کرتی، جیسے وہ اسے جواب دے رہی ہو۔ اس کی ماں نے ایک دن سنا کہ ماہین کہہ رہی تھی، لبوبو وہ مجھے مارتی ہے نا، تم اسے چپ کرا دو۔ ماہین کی ماں چونک گئی، وہ حیران ہوئی کہ یہ کس سے کہہ رہی ہے، لیکن جب کمرے میں گئی تو صرف ماہین اور گڑیا تھی۔ اس نے پوچھا کہ ماہین تم کس سے بات کر رہی تھیں؟ ماہین نے ہنستے ہوئے کہا، اپنی دوست لبوبو سے۔ اس کی ماں نے سمجھا کہ شاید یہ کھیل میں ڈوبی ہوئی ہے، لیکن دل میں ہلکی سی گھبراہٹ بیٹھ گئی۔ اسی رات گھر میں کچھ عجیب ہونے لگا۔ باورچی خانے کی چیزیں خود بخود گرنے لگیں، دروازے بغیر ہوا کے ہلنے لگے۔ اگلی صبح ماہین کی خالہ آئیں، جس کا چھوٹا بیٹا زید بھی ساتھ تھا۔ زید نے گڑیا کو دیکھا تو ڈر کر ماں کے پیچھے چھپ گیا، اور اس نے کہا، یہ گڑیا مجھے گھور رہی ہے، یہ اچھی نہیں ہے۔ سب نے ہنسی میں بات ٹال دی، لیکن ماہین نے اس دن زید سے بات نہیں کی۔ زید شام کو سیڑھیوں سے گر گیا اور اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ جب سب ہسپتال میں تھے تو ماہین گڑیا سے بولی، اچھا کیا لبوبو، اس نے تمہیں برا کہا تھا۔ یہ سن کر ماہین کی ماں کا دل دہل گیا۔ اب اسے شک ہونے لگا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس نے گڑیا کو چھین کر الماری میں بند کر دیا، مگر اس رات الماری کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور گڑیا ماہین کے ساتھ بستر پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں آدھی کھلی تھیں اور منہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ بول رہی ہے۔ ماہین کی ماں نے اگلی صبح وہ گڑیا باہر پھینک دی، لیکن جب گھر واپس آئی تو وہ گڑیا دوبارہ ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی۔ ماہین نے ماں سے کہا، لبوبو نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ اب ماں کو یقین ہو گیا کہ یہ صرف گڑیا نہیں، کچھ اور ہے۔ اس نے محلے کی ایک بزرگ خاتون کو بلایا جو دم درود جانتی تھیں۔ انہوں نے گڑیا کو دیکھتے ہی کہا، یہ کوئی عام چیز نہیں، اس پر کسی کی روح قید ہے۔ اس نے بتایا کہ بعض اوقات غصے اور درد میں مرنے والے لوگ چیزوں میں بند ہو جاتے ہیں، اور گڑیا اس کا آسان ہدف ہوتی ہے۔ خاتون نے کہا کہ اگر فوراً کچھ نہ کیا گیا تو گڑیا مکمل قبضہ کر لے گی، نہ صرف ماہین پر بلکہ پورے گھر پر۔ انہوں نے کچھ دم کیا، مگر جیسے ہی دم والا پانی چھڑکا، گڑیا نے ایک جھٹکا سا لیا اور ماہین چیخ اٹھی، اسے کچھ مت کہنا، یہ میری ہے۔ گھر کی لائٹ بند ہو گئیں اور گڑیا کا چہرہ کچھ لمحوں کے لیے بدل سا گیا، جیسے وہ کسی اور کی شکل اختیار کر گئی ہو۔ یہ دیکھ کر گھر کے سب افراد ڈر گئے۔ بزرگ خاتون نے کہا، یہ صرف دم سے نہیں جائے گی، اس کا ایک اور طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گڑیا کو وہاں لے جانا ہوگا جہاں سے وہ آئی تھی، یعنی وہ اینٹک شاپ جہاں سے یہ گڑیا آئی تھی، تبھی وہ مکمل طور پر آزاد ہو سکتی ہے۔ ماہین کی ماں نے فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی وہ گڑیا واپس کر دے گی۔ گڑیا کے باکس کے پیچھے دکان کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا، ماہین کی ماں جاگ رہی تھی، گڑیا کو دوبارہ نظروں سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دل میں عجیب سا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ ماہین گہری نیند میں تھی، مگر اس کا چہرہ بار بار بگڑ رہا تھا، جیسے وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہو۔ اچانک کمرے کا دروازہ خود بخود کھلا، تیز ٹھنڈی ہوا اندر آئی اور میز پر رکھی لبوبو گڑیا آہستہ سے اپنی گردن ہلانے لگی۔ ماہین کی ماں کی آنکھوں کے سامنے جیسے کوئی سایہ گڑیا کے ارد گرد لپٹ گیا۔ اگلی صبح وہ فوراً گڑیا کو تھیلے میں ڈال کر اس پر دم درود کیا اور اینٹک شاپ کی طرف نکل پڑی۔ شاپ پر پہنچ کر وہ حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں دکان بند پڑی تھی، جیسے کئی سالوں سے وہاں کوئی آیا ہی نہ ہو۔ پڑوس کی دکان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا
بیوی وہ دکان 5 سال پہلے ہی بند ہو گئی تھی۔ جو شخص وہاں تھا وہ خود بھی عجیب سا تھا اور ایک دن اچانک غائب ہو گیا۔ یہ سن کر اس کا دل کانپ اٹھا۔ اب سوال یہ تھا کہ گڑیا کو کہاں لے جایا جائے۔ وہ دوبارہ اس بزرگ خاتون کے پاس گئی۔ اس نے کہا یہ گڑیا اس شخص کی تھی جو بد روحوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ جب وہ گیا تو اپنے ساتھ گڑیا میں ایک روح کو بند کر گیا۔ اب اگر اسے ختم کرنا ہے تو اسے جہاں سب سے زیادہ روشنی ہو وہاں جلا دو، ایسی جگہ جہاں کوئی سایہ نہ ہو۔ ایک لمحے کو ماہین کی ماں ہچکچائی، لیکن پھر اس نے فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک ویران میدان میں گئی صبح کی پہلی روشنی میں۔ وہاں جا کر گڑیا کو مٹی پر رکھا اور قرآن کی آیت پڑھ کر اس پر دم والا پانی چھڑکا۔ گڑیا تھوڑی دیر تک ویسے ہی رہی، پھر اس نے خود بخود ہلنا شروع کر دیا جیسے اسے تکلیف ہو رہی ہو۔ اس نے ایک لمحے میں ماچس جلائی اور گڑیا کو آگ لگا دی۔ چیخ جیسی ایک آواز نکلی جیسے کوئی درد سے چلا رہا ہو، اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اسی لمحے فضا کا رنگ بدلا اور جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ گھر واپسی پر ماہین مکمل خاموش تھی اور اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی روشنی واپس آ چکی تھی۔ اس رات اس نے پہلی بار سکون سے نیند لی۔ نہ کوئی سایہ، نہ کوئی سرگوشی، نہ دروازے کا ہلنا اور نہ ہی لائٹس کا جھپکنا، جیسے سب ختم ہو چکا ہو۔ کچھ دن بعد ماہین کی ماں نے پرانی چیزوں کی صفائی شروع کی۔ اس نے الماری میں رکھا پرانا تھیلا دوبارہ کھولا تاکہ اس میں کچھ سامان رکھ سکے۔ تھیلا خالی تھا، لیکن اس کے نیچے ایک چھوٹا سا نوٹ پڑا تھا جس پر صرف 3 الفاظ لکھے تھے، میں لوٹ آؤں گی۔ ماہین کی ماں کے ہاتھوں سے نوٹ گر گیا۔ اس نے تیزی سے الماری بند کی اور کچھ دیر تک خاموشی سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ دل کہہ رہا تھا کہ سب ختم ہو چکا ہے، لیکن دماغ جانتا تھا کچھ واقعات کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ بس چھپ جاتے ہیں۔